کہ اے خدا صاحب غیرت کو رسوائی نہ دے، اے خدا صاحب غیرت کو رسوائی نہ دے، یوسفی دامن تو دے دستے زلیخائی نہ دے۔ یہ سمندر ہے تو پھر یا رب تلاتم سے نواز، یہ سمندر ہے تو پھر یا رب تلاتم سے نواز، تو انہیں کم ظرف دریاؤں کی گہرائی نہ دے۔ حضرت والا تشریف لا چکے ہیں۔ اب یہ جو سامنے کا مجمع ہے، میں ان سے آخری مرتبہ ایک اور گزارش کروں گا اور انتہائی ادب کے ساتھ ان سے درخواست کروں گا کہ آپ حضرات جو ٹہل رہے ہیں، آپ حضرات یہاں کرسیوں میں تشریف لے آئیں، کیونکہ بار بار ایسا سنہرا موقع ہمیں اور آپ کو نہیں ملتا، اس لیے اس کی قدر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كن فيك أربع فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ صدر محترم، علماء کرام، معزز سامعین، میرے بزرگوں اور دوستوں اور پس پردہ خواتین، کافی دیر سے آپ حضرات دین کی باتیں سن رہے ہیں اور وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور آپ تھک بھی چکے ہیں، اس لیے لمبی گفتگو کے بجائے کوشش کروں گا مختصر گفتگو ہو تاکہ آپ کو کچھ یاد بھی رہے اور عمل کا جذبہ بھی آپ کے اندر بیدار رہے۔ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے اور ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر، ان سب نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور سب ڈر گئے۔ انسان کے سامنے اس امانت کو پیش کیا گیا، انسان نے اس امانت کے بوجھ کو اٹھایا۔ انسان ظالم تھا، انجام سے بے خبر تھا۔ یہ امانت کون سی ہے؟ یہ امانت دین کی امانت ہے، یہ امانت قرآن کی امانت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی اور اس کو انسان نے اٹھا لیا، جس کو آسمان جیسی طاقت، زمین جیسی طاقت، پہاڑوں جیسی طاقت نے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ یہ امانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ جو حدیث پاک پڑھی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
4 باتیں اگر تمہارے اندر ہیں تو دنیا کی کوئی چیز نہ ملے تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ یوں سمجھو دنیا کی تمام نعمتیں تمہیں حاصل ہو گئی، مل گئی۔ اگر 4 صفات، 4 خوبیاں تمہارے اندر ہیں، جن میں سے پہلی خوبی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کی، امانت کی حفاظت کرنا۔ دوسری آپ نے فرمایا سچ بولنا۔ تیسری خوبی آپ نے بیان کی اخلاق اپنے اچھے کرنا۔ چوتھی خوبی بیان کی حلال کھانا استعمال کرنا۔ یہ 4 باتیں ہیں، اگر کسی مسلمان کے اندر آ جائیں تو یوں سمجھو وہ کامل ایمان والا ہے اور اللہ کا محبوب ہے، اور اس کے سوا کچھ نہ ملے تو اس کو سب کچھ ملا ہوا ہے اگر یہ 4 خوبیاں ملی ہوئی۔ امانت کی حفاظت۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں امانت سمجھتے ہیں کسی کا پیسہ، روپیہ، سامان اگر کسی کے پاس رکھا جائے تو اس کو منوان واپس کر دے، اس میں خرد برد نہ کرے۔ یہ بھی ایک حصہ ہے امانت کی ادائیگی کا، لیکن صرف یہی امانت نہیں ہے۔ امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ہم اس کو صرف اس میں ہی منحصر کر دیں، یہ امانت کے مفہوم کے ساتھ بہت بڑی خیانت ہے۔ یہ تو بہت وسیع مفہوم ہے۔ جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، یہ سب امانت ہے۔ ہمارا پورا وجود یہ اللہ کی امانت ہے۔ اولاد اللہ کی امانت ہے۔ مال ملا ہوا ہے اللہ کی امانت ہے۔ والدین ملے ہوئے ہیں، امانت ہے۔ دین پورا کا پورا امانت ہے۔ جو میں نے آیت پڑھی، اس آیت میں اللہ نے یہی تو فرمایا، ہم نے امانت کو پیش کیا، دین کو پیش کیا، قرآن کو پیش کیا۔ تمام مخلوقات نے اس بارے گرہ کو اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن انسان نے اس امانت دین کو اٹھا لیا۔ اب جب امانت دین کو اٹھا لیا ہے اور ہم نے اقرار کر لیا ہے دین کا، تو اب اس دین پر چلنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں امانت کے اندر آتی ہیں۔ یہ قرآن اللہ نے دیا ہے، یہ امانت ہے جو ہمارے پاس۔ یہ مدارس ملے ہوئے ہیں، امانت ہے۔ یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ امانت ہے۔ جو مدرسے نے آپ کو دیے، علماء کرام آپ کے لیے امانت ہے۔ تو اس لیے امانت کا مفہوم بہت عام ہے، اور ہم اس کو کیا ہے بہت مختصر کر دیتے ہیں، بہت مختصر کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پورا وجود امانت بنایا ہمارا۔ اب اگر آنکھ ہماری صحیح دیکھ رہی ہے تو ہم امانت کے ادا کرنے والے ہیں، اور اگر آنکھ ہماری غلط دیکھ رہی ہے ہم آنکھ کی امانت میں خیانت کے مرتکب ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اس امانت کو کیسے استعمال کرو۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ ایمان والے مردوں سے کہو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ پھر خواتین کے بارے میں فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، ایمان والی عورتوں سے کہو وہ بھی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ قرآن کے اندر جو احکامات ذکر کیے گئے، مردوں کو خطاب کیا گیا، عورتیں شامل۔ کہیں نہیں کہا گیا کہ مرد بھی نماز پڑھیں عورتیں بھی پڑھیں، مرد بھی زکوٰۃ دیں عورتیں بھی دیں، مرد بھی حج کریں عورتیں بھی حج کریں۔
کہیں نہیں ہے، بس حکم دیا گیا کہ نماز پڑھو، اور مردوں کو خطاب کیا گیا، مردوں میں عورتیں شامل، زکوٰۃ دو، مردوں کو خطاب کیا گیا، عورتیں شامل، لیکن یہ حکم کیسا؟ نگاہوں کو نیچا کرنے کا، کہ مردوں کو الگ کہا گیا، عورتوں کو الگ کہا گیا۔ یہ الگ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ عام طور سے خواتین یہ سمجھتی ہیں مردوں کو حکم ہے وہ تو نگاہ نیچے رکھے، اور ہم جس کو چاہیں دیکھتے رہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ چنانچہ خواتین اگر گھر میں کوئی مہمان آ گیا، مجال کیا ہے بچ جائے جب تک دیکھ نہ لے، پردے کی آڑ سے دیکھیں، یا وہ دیوار دروازے کی جھریوں سے دیکھیں، کہیں نہ کہیں سے دیکھیں گی ضرور۔ جیسے مرد کا عورت کو دیکھنا ناجائز ہے، عورتوں کا بھی مردوں کو دیکھنا ناجائز ہے۔ عورتیں اس پر غور ہی نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا آپ کی دو زوجہ محترمہ، ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم، ان سے باتیں کر رہی ہیں، تو آپ نے فرمایا احتجبا، پردہ کرو ان سے۔ اللہ کے نبی یہ تو اندھے کون سا دیکھ رہے ہیں ہمیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی آج کل کی عورتیں سمجھتی ہیں کہ مرد ہمیں نہیں دیکھ رہا، ہم دیکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے فرمایا افعمیا انتما، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو گئی؟ تم تو انہیں دیکھ رہی ہو، یہ اگر نہیں دیکھ رہے تم تو نظر ڈال رہی ہو۔ کیا ازواج مطہرات کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے ان کی نظروں میں کوئی گندگی ہوگی؟ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ نبی کی بیویوں کی نظر میں کوئی خیانت ہوگی؟ اگر کوئی یہ سوچ ملے تو میں سمجھتا ہوں اس کا ایمان خطرے میں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دینے کے لیے کیا فرمایا؟ افعمیا انتما، کیا تم دونوں اندھی ہو گئی ہو؟ تم نہیں دیکھ رہی ہو؟ تمہارا دیکھنا بھی ان کو ناجائز ہے، اگر یہ تمہیں نہیں دیکھ رہے تو بھی۔ تو یہ آنکھوں کی خیانت آج کتنے لوگ بچ رہے، مجھے معاف کریں، نہ بوڑھے بچ رہے نہ جوان بچ رہے، بوڑھے بھی اس کے اندر مرتکب ہیں۔ یہ جو موبائل لعنت اللہ علیہ ببوا ملا ہوا ہے، ہر ایک اس میں دیکھ رہا ہے۔ میرے پاس ایک جوان آیا، کہنے لگا میری دادی 70 سال کی ہے، جینز کا پینٹ پہن رہی ہے، ٹی شرٹ پہنتی ہے، اور رات میں بلو فلم دیکھ رہی ہے۔ 70 سال کی بڑھیا، آپ اندازہ لگاؤ ذہنیت کتنی گندی ہو گئی، سماج کے اندر بے حیائی کتنے عروج پر آ گئی کہ جس کو ہر وقت اللہ اللہ کرنا تھا، مسلح کو آباد کرنا تھا، وہ رات میں بے حیائی کا ارتکاب کر رہی ہے۔ تو اب نہ جوان بچے ہوئے، نہ بوڑھے بچے ہوئے، نہ مرد بچے ہوئے، نہ عورتیں بچی ہوئی۔ اور ایک بات بری لگے گی آپ کو اور ہماری ماں بہنوں کو، جو باپ یا جو ماں اپنی کنواری بچی کو موبائل دے رہا ہے، یہ اپنی بیٹی کو بے حیا بنانے کا سامان دے رہا ہے۔ یہ بچی بچ نہیں سکتی، یاد رکھنا، یہ نہیں بچ سکتی، ضرور کہیں نہ کہیں پھسلے گی، قدم پھسلے گا۔ کیا ضرورت ہے بچی کو موبائل دینے کی؟ آپ نے موبائل اس کو دے دیا، رابطے ہوں گے، تعلقات ہوں گے، باتیں ہوں گی، اور باتیں بڑھتے بڑھتے دور تک باتیں پہنچیں۔ اس لیے اگر اپنی بچیوں کی حفاظت چاہے تو عزت و آبرو کی، ان کے ایمان کی، تو خدا را ان کو موبائل ہرگز مت دو۔ کچھ بھی کہیں موبائل نہ دو کہ موبائل تمہیں نہیں ملے گا، بلکہ ہمارے بزرگ یہاں تک فرما رہے ہیں اپنے گھر کے اندر سخت تاکید کر دو، اگر موبائل پر کسی کا بھی فون آئے
بچی سے خود تمہیں اٹھانے کی اجازت نہیں، تم نہیں اٹھاؤ گی۔ 10 بار کسی کی کال آئے تمہیں نہیں اٹھانا ہے، گھر کا تمہارا بھائی اٹھائے، کوئی گھر کی خاتون نہیں اٹھائے، نہ معلوم کس کی کال ہو، اور جب وہ خاتون بات کرے اس کے دل کے اندر نہ معلوم کیا وسوسے پیدا ہو جائیں۔ اس لیے کہ قرآن نے کیا کہا؟ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ عورت اپنی بات میں لچک پیدا نہ کرے، ورنہ جس کا دل بیمار ہے اس کے دل میں لالچ پیدا ہو جائے گا۔ تو اس لیے گھر کی خواتین کو سخت تاکید کرو کہ ہمارے موبائل کی کال کو تمہیں ریسیو کرنا ہی نہیں، تب تو بچیں گی، ورنہ ہماری بچیاں بچ نہیں سکتی، محفوظ نہیں رہ سکتی۔ یہ امانت ہے بچیاں، اور بچے امانت ہیں، ان کی نگرانی کرنا، تربیت کرنا، حفاظت کرنا، نگہداشت کرنا اور ان پر کڑی نظر رکھنا، یہ والدین کی ذمہ داریوں میں داخل ہے۔ تو آنکھ امانت ہے، اس امانت کی ہمیں کیا کرنا ہے؟ حفاظت کرنا ہے۔ آج کے دور کا ولی ہے، میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں، ولی ہے وہ جوان جو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، جس کی آنکھیں ادھر ادھر نہیں پڑتی، نظریں نیچی رکھتا ہے، وہ ولی ہے۔ موبائل پر غلط تصویریں اور غلط موویز نہیں دیکھتا ہے، وہ ولی ہے۔ لیکن کتنے ایسے ہوں گے؟ شاید بھائی ہزاروں میں ایک آدھ ملے گا، لیکن جو ٹھان لیتا ہے وہ کر دکھاتا ہے، وہ کر دکھاتا ہے۔ بمبئی میں ایک جوان ملا مجھے، کہنے لگا 2 مہینے ہو گئے میں نے کسی بھی غیر محرم پر نظر نہیں ڈالی، 2 مہینے ہو گئے۔ جو ٹھانے وہ بچ جاتا ہے، اور جب تک ہماری نظر قابو میں نہیں، یاد رکھنا اس وقت تک دل قابو میں نہیں ہے، اور پھر ہم گناہوں سے بچ نہیں سکتے۔ ہمارے بزرگان دین تو اتنی حیا والے، اللہ اکبر۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میری بہن اگر عورتوں کے بیچ میں بیٹھی ہو اور میں اس کے چہرے کو دیکھوں تو پہچان نہیں سکتا کہ میری بہن ہے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا 10 سال کی عمر کے بعد سے میں نے اپنی بہن کے چہرے کو دیکھا ہی، سگی بہن کے چہرے کو نہیں دیکھا، اور فرمایا ہاں بہن بولے گی آواز سے پہچان لوں میری بہن۔ کس قدر ہے؟ آپ کہوں گے ناجائز تو نہیں، ہاں یقیناً ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن جب طبیعت کے اندر تقوی کا غلبہ ہوتا ہے اور انسان اپنے دل کو بالکل مطمئن رکھنا چاہتا ہے تو یہاں تک وہ احتیاط کرتا ہے، یہاں تک اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو فرمایا میں نے اپنے بہن کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ الہ آبادی، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ فرمایا کرتے تھے یہ فتنوں کا دور ہے، اس دور میں اپنی ماں اور بیوی کے علاوہ کسی اور چہرے پر نظر مت ڈالو۔ فتنوں کا دور ہے، شیطان وہاں نظر پہنچائے گا جہاں نہیں پہنچنا چاہیے۔ ہم کس بھول میں ہیں، کس کھیل میں ہیں؟ ہم سمجھ رہے ہیں ہم بڑے پارسا ہیں، بڑے متقی ہیں۔ نہیں، تقوی کا پتہ اس وقت چلتا ہے، پارسائی کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب گناہ کا موقع ہو اور آدمی گناہ سے بچے، تب پتہ چلے گا۔ ویسے تو ہر ایک کیا ہے، میرے جیسا منبر پر بیٹھ کے بول لے گا اور گناہوں کی برائی بیان کرے گا، لیکن معلوم اس وقت ہوگا کہ جب گناہ کا موقع فراہم ہے پھر بھی خوف خدا کی وجہ سے گناہ سے محفوظ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمارا وجود امانت بنایا۔ ان آنکھوں سے غلط دیکھنے سے بچو۔ آنکھ جب یاد رکھنا پاک نہیں ہوگی، دل پاک نہیں ہوگا، اور جو آدمی بدنگاہی کا شکار ہے
میں لکھ کر دے سکتا ہوں، اس کو عبادت کی لذت نہیں آ سکتی، سجدوں کا سرور نہیں مل سکتا، تلاوت میں مزہ نہیں آ سکتا، ذکر کی حلاوت اس کو نہیں مل سکتی جو جس کی نگاہیں پاک ہیں۔ لوگ آ کر کے شکایتیں کرتے ہیں کہ نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے ان نگاہوں سے دیکھا کیا ہے۔ جو ہم دیکھتے ہیں نماز کے اندر شیطان وہی فلم چلا دیتا ہے، ریپلے کر دیتا ہے، وہی سارا کچھ ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو ان آنکھوں کی اپنی ہم کیا کریں؟ حفاظت کریں۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کان دیے ہیں، ان سے غلط نہ سنیں۔ کسی غیر محرم سے آپ بات کر رہے ہیں، جیسے کہ آج کل کے جوان ہر ایک کے پاس 2-4 بچیوں کا فون ہوتا ہے اور ان سے کیا ہے باتیں کرتے رہتے ہیں، اور بدماش قسم کے جوان مان لو 4 سے تعلق ہے تو چاروں کو لکھیں گے تیرے بغیر جی نہیں سکتا، اور وہ چاروں چھوڑ دیں کمبخت یہ پھر بھی نہیں مرتا۔ صرف جھوٹ مہا جھوٹا ہوتا ہے، شیطانی داؤ کھیلتا ہے، شیطانی داؤ کھیلتا ہے۔ یہ جو کانوں سے غیر محرم کی آواز کو سنا جا رہا ہے، کیا بھول گئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کانوں کے اندر اللہ کیا کرے گا؟ سلاخیں ڈال دے گا لوہے کی، پردے پھاڑ دیے جائیں گے۔ آنکھوں سے غلط دیکھ رہا ہے، پگھلا کر کے شیشہ آنکھوں میں ڈالا جائے گا۔ بھول گئے ہم اس چیز کو۔ آج اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ اگر کسی لڑکی سے منگنی ہو گئی، اب اس سے گھنٹوں باتیں ہو رہی، منگنی ہو گئی تو کیا نکاح بھی ہو گیا؟ جب تک نکاح نہیں ہوا وہ نامحرم ہے، اس سے بات کرنا ناجائز ہے۔ لیکن ہو رہی ہیں باتیں، اور کتنوں سے تعلقات ہیں، ایک دو سے نہیں، سب سے تعلقات، سب سے باتیں ہو رہی۔ ایک میسج لکھا وہ سب کو اس نے کیا ہے بھیج دیا کہ جناب تیرے بغیر زندگی میری نہیں، میں بک چکا تیرے ہاتھوں پہ۔ اللہ کو کتنی غیرت آتی ہوگی، کتنا غصہ آتا ہوگا۔ اس لیے جوانوں اپنی زندگی کو، جوانی کو تباہ نہ کرو، برباد نہ کرو، خدا کے قہر اور غضب کو مت للکارو۔ حالات بد سے بدتر ہیں، ہم نہیں سدھریں گے۔ یاد رکھنا قرآن کا صاف اعلان ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ تم نہیں بدلو گے، تمہیں ہٹا دیں گے، دوسروں کو لے آئیں۔ یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ہمارے بچے بچیاں کفر میں جا رہے کہ نہیں جا رہے؟ جا رہے ہیں۔ ادھر عیسائی اسلام میں آ رہے ہیں، عیسائی اسلام میں آ رہے ہیں، مسلمان کفر میں جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم جب اسلام کو نہیں اپنائیں گے تو اللہ ہمیں ہٹا دے گا۔ جیسے کہ تاتاری جب آئے، مسلمانوں کو انہوں نے ایک طرف سے تحت دیکھ دیا، لاکھوں لاکھ مسلمانوں کا کیا ہے خیمہ بنا دیا، کھوپڑیوں کے مینار لگا دیے، لیکن پھر تاتاریوں کو اللہ نے ہدایت دی، وہی اسلام کے پاس باندھا۔ جو بے حیائی سے باز آؤ، ان کانوں سے غلط نہ سنو۔ یہ ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں، یہ امانت ہے، امانت، دوسروں کی اس سے مدد کرو، حلال کماؤ ان ہاتھوں کے ذریعے سے۔ یہ ہاتھ کسی غیر محرم کے ہاتھ میں نہ جائیں، کسی غیر محرم کو نہ چھوئیں۔ قیامت کا دن ہوگا، مولانا رومی نے لکھا ہے، مولانا رومی نے لکھا ہے کہ چشم گوید این چنی کردم دیدہ حرام۔ آنکھ کہے گی میں نے اتنا حرام دیکھا ہے، لب گوید این چنی بوسیدم، یہ ہونٹ کہیں گے میں نے اتنے حرام بوسے لیے ہیں، یہ پیر کہیں گے میں اتنا حرام چلا ہوں، یہ ہاتھ کہیں گے کہ میں نے اتنا حرام پکڑا ہے۔ یہ اعضاء میرے سی آئی ڈی ہیں، یاد رکھنا، یہ اعضاء سی آئی ڈی ہیں، یہ سارا ریکارڈ کر رہے ہیں۔
محفوظ کر رہے ہیں، ہم اعضاء کی لذت کی خاطر گناہ کر رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن یہی اعضاء میرے خلاف گواہی دینے والے بنیں گے۔ تو بندہ جھنجھلائے گا، غصے میں آئے گا اور کہے گا لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، ناسو تمہارا ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، ہم نے تمہارے مزے کے لیے کیا تھا۔ تو یہ اعضاء کہیں گے انتقن اللہ الذی انتق کل شیء، آج مجھے اس اللہ نے گویائی بولنے کی طاقت دی ہے جو ہر ایک کو بولنے کی طاقت دی۔ اس لیے یہ نہ سمجھو کہ ہم ہاتھوں سے جو کر رہے ہیں پتہ نہیں چل رہا، حرام کماؤ گے یہ ہاتھ بتا دیں گے، حرام مجلسوں کی طرف جاؤ گے یہ پیر بتا دیں گے، حرام بولو گے یہ زبان بتا دے گی، حرام سنو گے یہ کان بتا دیں گے، حرام دیکھو گے یہ ہماری آنکھیں بتا دیں گی یہ اس نے گناہ کیا۔ آج کل حرام ہی سے کمایا جاتا ہے۔ مجھے یہاں کے بارے میں معلوم ہوا، مجھے معاف کرنا، کس نے بتایا ہے کہ لوگ یہاں سٹہ کھیل رہے ہیں، عام طور سے سٹے بازی کر رہے ہیں۔ آئی پی ایل کا میچ ہوتا ہے تو اس میں عورتیں بھی سٹہ لگا رہی ہیں۔ واہ واہ، سٹہ لگایا جا رہا ہے، کیا کمانے کے لیے اور کوئی طریقہ نہیں رہ گیا؟ یہی حرام طریقہ رہ گیا۔ میرے بھائیوں سنو، اللہ نے تمہارے مقدر کی روزی تمہارے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دی ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت اللہ نے لکھ دیا اتنی عمر ہوگی، اتنی روزی ہوگی، شقی ہوگا کہ سعید ہوگا، اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اب دنیا کی کسی بھی سرزمین پہ چلا جائے، کیسے بھی کمائے، مقدر سے زیادہ نہیں لے سکتا۔ کیوں ہم حرام طریقے سے لیں گے جب حلال راستہ اللہ نے کھولا ہوا ہے؟ ہم حرام کی طرف کیوں لگے؟ ہاں، حرام میں تھوڑی آدمی کو محنت کرنا پڑتی ہے، حلال میں محنت کرنا پڑتی ہے اور صبر کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ مقدر کا دیکھے رہتا ہے، مقدر کا دیکھے رہتا ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، جیسے آسمان سے پانی برس رہا ہے، یہ قطرے پاک ہیں کہ ناپاک ہیں؟ بولو بھائی، پاک گرتے کہ ناپاک؟ سارے قطرے کیا آتے ہیں؟ پاک آتے ہیں، ناپاک ایک قطرہ بھی نہیں۔ اب لینے والا جیسے برتن میں لے گا حکم ویسا لگے۔ کسی نے لیا پاک لوٹے میں تو پانی پاک ہے، کسی نے ناپاک لوٹے میں لیا تو پانی ناپاک ہے، کسی نے بچے کی پوٹی کے برتن میں لیا تو کیا حکم ہوگا؟ ناپاک ہے۔ ڈرم پاک رکھا ہوا تھا، بھر گیا تو پاک ہے۔ ڈرم میں کیا ہے؟ بلی کا گو پڑا ہوا تھا، اس میں پانی بھر گیا تو کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ قصور پانی کا ہے یا لینے والے کا؟ لینے والے کا ہے کہ لینے والے نے ناپاک برتن میں لیا ہے تو پانی ناپاک ہو گیا، پاک برتن میں لیا ہے تو پانی پاک تھا، پاک ہے۔ اسی طریقے سے روزی اللہ نے کہاں رکھی؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمانوں میں تمہاری روزی ہے اور جو تم سے وعدے کیے گئے وہ آسمانوں میں پورے ہوں گے۔ روزی آسمانوں میں۔ اللہ جب روزی کو اتارے گا، حلال اتارے گا کہ حرام اتارے گا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ حرام کو منع کرے پھر حرامی روزی اتارے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اس نے حرام کہا ہے تو حرام روزی نہیں اتارے گا، وہ حلال اتارے گا۔ ایک ایک دانہ، ایک ایک پائی حلال کی اللہ اتارتا ہے۔ اب بندہ اپنے عمل سے حرام کرتا ہے، کوئی رشوت کے برتن میں لیتا ہے، کوئی چوری کے برتن میں لیتا ہے، کوئی خیانت کے برتن میں لیتا ہے، کوئی ڈاکے کے برتن میں لیتا ہے، کوئی سود کے برتن میں لیتا ہے، اور اسی طریقے سے کوئی غبن کے برتن میں لیتا ہے، کوئی سٹے اور جوئے کے برتن میں لیتا ہے۔ برتن بدلنے کی وجہ سے حکم بدلا ہے، ورنہ روزی اللہ کی طرف سے ساری کی ساری کیا ہے؟ حلال آئی تھی، حرام نہیں آئی تھی۔ ہم نے اپنے عمل سے حرام کیا ہے۔ یہ سٹے جو لگائے جا رہے ہیں ان کا یقین فاسد ہے، اعتقاد غلط ہے کہ سٹے سے میں زیادہ کما لوں گا۔ ٹوف ہے اس سوچ کے اوپر، ہرگز ایک پیسہ زیادہ نہیں کما سکتے۔ جو اللہ نے مقدر میں لکھا وہی ملے گا، راستہ بدلنے کی وجہ سے ہم نے اسے حرام کر دیا۔ صبر کرو، جو سٹے سے کماتے ہو وہی اللہ حلال راستے سے ہمیں دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر سے آئے،
اور اترے اپنی اونٹنی سے، اور اس کے بعد گھر کے اندر گئے. ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، اس کو لگام پکڑائی، کجاوا پکڑایا. حضرت علی اندر گئے، اس نے کجاوا اتارا، لگام کھولی اور جا کر کے بازار میں بیچ دیا. حضرت علی باہر آئے، ندارت، مارکیٹ میں گئے، دیکھا ان کے اونٹ کا کجاوا ٹنگرا. پوچھا بھائی کتنے کا بیچ گیا؟ کہ 10 درہم کا میں نے خریدا ہے. حضرت علی کہنے لگے جلد بازی کی، میں گھر میں اسی لیے گیا تھا کہ 10 درہم لا کر کے اس کو دوں گا. یہ جلد بازی نہ کرتا تو یہ حلال کے 10 لے جاتا، اس نے حرام کے لیے. حرام کے لیے تو اللہ نے حلال روزی اتاری ہے. صبر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، حلال طریقے سے ہمارا پیٹ بھرے گا. اس لیے سٹے بازی کرنا، جوا بازی کرنا اور سود خوری کرنا، اس سے باز آؤ. اور یقین رکھو میں لکھ کے دے سکتا ہوں، جو روزی اللہ نے آپ کو لکھی ہے وہ مل کے رہے. کوئی اسے منع نہیں کر سکتا، کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی. اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. جتنے رہنے والے چلنے والے دھرتی کے اوپر ہے، سب کی روزی اللہ کے ذمہ ہے. اللہ سب کو دے رہا ہے. تو یہ وجود ہمارا پورا کیا ہے، امانت ہے. اس کو صحیح طور پر استعمال کرو. اولاد ہماری امانت ہے. اس اولاد کو دین سکھاؤ پہلے، بعد میں دنیاوی علوم دو. اگر ہم نے اپنی اولاد کو دین نہیں سکھایا، قرآن نہیں سکھایا، نبی کی محبت نہیں سکھائی، اللہ کی محبت نہیں سکھائی، آخرت کا شوق ان کے دل میں ہم نے نہیں دیا، وہ باپ ظالم ہے جو اپنی اولاد کو دین نہیں سکھاتا. اب اگر اولاد مارتی ہے تو رونا نہ روئے، اس لیے کہ قصور پہلے باپ نے کیا ہے کہ دین نہیں سکھایا. پہلے باپ نے قصور کیا ہے. اب اگر بچہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، بجا طور پر زیادتی کر رہا ہے، ہاں یہ الگ بات ہے کہ بچہ زیادتی اگر کر رہا ہے یہ بھگتے گا. جو بیٹا اپنے باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، باپ کی بات نہیں مان رہا ہے، مرنے سے پہلے اس کی اولاد اس کے ساتھ یہ کر کے رہے. اس لیے کہ باپ کی فرمانبرداری کا حکم قرآن میں اللہ نے دیا ہے. ماں باپ نافرما کافر ہے، فرمایا پھر بھی اولاد کی ذمہ داری ہے ان کی خدمت کرے، ان کی اطاعت کرے، ان کے حکم کو مانے، جب تک کہ شریعت کے خلاف حکم نہ دے. جب تک شریعت کے خلاف حکم نہ دے ماننا واجب ہے. آپ سوچو حضرت اویس قرنی صحابی کیوں نہ بن سکے؟ ماں نے اجازت نہیں دی تھی، ماں نے اجازت نہیں دی، صحابی نہیں بنے. تابعی رہ گئے، سید التابعین ہیں، لیکن صحابی کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتے. باپ کی اطاعت، ماں کی اطاعت پہلے ضروری ہے کہ ہم ان کی بات کو مانیں، لیکن یہ اس وقت ہوگا کہ ہم نے اپنی اولاد کو دین سکھایا ہو. دین نہیں سکھایا تو ہم نے پہلے ظلم کیا، پہلے زیادتی کی اپنی اولاد کے ساتھ. میں یہ نہیں کہتا آپ اپنی اولاد کو دنیاوی فنون نہ سکھاؤ، خوب سکھاؤ فنون، کوئی نہیں منع کرتا، لیکن میں کہتا ہوں پہلے ان کے سینوں کو ایمان کے نور سے بھر دو، اللہ رسول کی محبت سے بھر دو. اس کے بعد یہ کہیں جائیں، کسی علاقے میں جائیں، کسی اسکول اور کالج میں جا کر کے پڑھیں، انشاءاللہ یہ ایمان کا سودا نہیں کریں. اور اگر ہم نے ان کے سینوں میں ایمان نہیں بھرا، اللہ رسول کی محبت نہیں دی، اور اسکول میں اور کالج میں ہم نے بھیج دیا، یاد رکھیں جب کفر کا جھونکا آئے گا، جب کفر کا جھونکا آئے گا، آپ کی اولاد ایمان سے پھر جائے گی، ایمان کا سودا کر لے گی. تو اس لیے اولاد کے سلسلے میں بہت زیادہ حساس رہنے کی ضرورت ہے. یہ بہت بڑی امانت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی شکل میں ہمیں دی. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف قرآن پڑھا کے سمجھتے ہیں ہم نے دین سکھا دیا. قرآن پڑھنے سے دین نہیں آئے گا، قرآن سمجھنے سے دین آئے گا. قرآن پڑھنے سے نہیں، قرآن سمجھنے سے دین آئے گا.